الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دینی بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث کے بارے میں بتاؤں گی جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ مستند حدیث ہے یہ، میں نے مشکات شریف سے لی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث۔ ان مل بیانی لسحرن، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے عربی میں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیان مطلب بعض الفاظ، بیان کا مطلب ہے کھولنا، جیسے کوئی شخص کسی بات کو کھول کے بیان کرتا ہے، بہت فصیح اور بلیغ ہونا، گفتگو میں بہت خوبصورتی، اور جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب کو بہت وضاحت کے ساتھ اس طرح سے بتانا کہ لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائیں، یعنی کھو جائیں اس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے بہت جگہ کہ آپ کسی کے ظاہری لک پہ نہ جائیں۔ اگر آپ سے کوئی بہت خوبصورت باتیں کر رہا ہے، بہت اچھی بات کر رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اس بات میں سچ حقیقت بھی ہو۔ بعض دفعہ وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی ہے، سچائی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جیسے جیسے وقت قیامت کا قریب آ رہا ہے، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ انٹرنیٹ نے تو سب کے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر شخص چاہے اس کی اپنی فیلڈ ہو یا نہ ہو، جو بھی اس کو کرنا ہے، جو بھی اس سے بولنا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے، وہ آ کے یوٹیوب پر، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں بھی جو دل چاہتا ہے وہ لکھتا ہے، بولتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس چیز کو ہم اچھے پہلو سے لیں، اچھے انداز سے لیں، کسی مقصد کے تحت لیں اور اس کو سچائی کے ساتھ پیش کریں، تو اس میں برائی نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ کام آپ کے لیے اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا۔ لیکن جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ بولا جا رہا ہے، اس کے پیچھے تو ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ معاشرے کو تبدیل کرنا، سوسائٹی میں عجیب و غریب عقائد پیدا کرنا، یا پھر پیسہ بنانا۔ سب سے بڑی وجہ تو وہی نظر آتی ہے کہ آپ جو ہیں پیسہ بنائیں، اور پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ ہر وہ چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے جس میں بے حیائی ہو، خرابی ہو، فضولیات ہو، اور وہ ہمیں اللہ سے دور اور شیطان سے قریب لے کے جا رہی ہے۔ چلے ہم اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں، جو کچھ ٹک ٹاک میں لوگ کر رہے ہیں، ناچ گانا، اور جیسے ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم صرف یہ چیز سوچیں کہ جو ہمارے پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض بیان جادو جیسے ہوتے ہیں، سحر طاری کر دیتے ہیں، اس پہ غور کریں۔ یوٹیوب پہ بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جن کے صرف الفاظ ہی ہوتے ہیں، اور وہ الفاظ بعض جگہ زہر بھی گھولتے ہیں، آپس میں منافرت بھی پھیلتی ہے، فرقہ بازی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ کہا ہی جاتا ہے کہ کم علمی سے، بے دینی سے لوگوں میں فرقہ پرستی زیادہ ابھرتی ہے، کہ لوگ پورا علم نہیں رکھتے، چھوٹی سی ایک بات سن کے مخالف ہو جاتے ہیں، جو ان کو ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے اس کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ بات بنتے بات بگڑ جاتی ہے۔ لیکن آج کل تو علم کا اتنا چرچا ہے، ہر شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر شخص کو شوق ہے، ہر شعبے میں آپ دیکھ لیجیے، جاننے کی ضرورت ہے، ایسو بھی تیار ہے، کہیں بھی چلے جائیں، بغیر سیکھے سکھائے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تربیت سے زیادہ تعلیم پہ توجہ ہے آج کل، لیکن اس تعلیم نے بھی انسان کو برباد کر دیا ہے۔ اتنے زیادہ پروفیسر، لیکچرر، کیا کہنا چاہیے ان کو، ہم کیا نام دیں؟ موٹیویٹر، لیکچرر، آپ کچھ بھی کہیں، ہم ان کو عالم دین بھی نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو مفتی بھی نہیں کہہ سکتے،
ہم انہیں علامہ اور شیخ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ ان کی دیکھ لیں ان کو کہ لوگ کس طرح ان پہ گر رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر چلا جا رہا ہے، جو وہ بتا رہے ہیں اس کی کاپی کی جا رہی ہے. ہر شخص قرآن پر حدیث سے بات کرتا ہے تو حق ہے، ہر انسان کو بولنے کا حق ہے. میں بھی یہاں بیٹھ کے قرآن حدیث پہ بول رہی ہوں، لیکن ہمیں اپنا دائرہ کار وضع کرنا چاہیے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ کہیں ہماری حدود کو کراس تو نہیں کر رہا، کہیں ہم اپنی لمٹ سے آگے تو نہیں بڑھ رہے. آپ وظائف کو دیکھ لیں، ہر شخص آپ کے سامنے وظائف پیش کر رہا ہے. یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، نوکری چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، شادی چاہیے تو یہ کر لو، کروڑوں روپیہ چاہیے تو یہ والا وظیفہ فٹافٹ. اب میں کس کا نام لوں؟ لوگ صورتوں کی بات کرتے ہیں، حدیث تو حدیث، لوگ قرآن کی صورتوں پہ آ جاتے ہیں. سورہ کوثر پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا، یوں منٹوں میں دروازہ کھلے گا اور آپ کے یہاں برسنے لگے گا. آپ سورہ قریش پڑھیں گے تو یوں آپ کے راستے آسان ہوں گے، علم نشرہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. بھئی قرآن تو پورا کا پورا ہماری زندگی میں عمل لانے کے لیے ہے، اور قرآن ہے ہی ایسی چیز، آپ اسے دل سے پڑھیں، سچائی سے پڑھیں، اس کا ضرور اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. اور جو کچھ دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، ہمیں وہی پڑھنا ہے. اور باقی یہ کہ ہم جس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ دعا پوری ہوگی. جب بھی صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بتاتے تھے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ التہجد، صلاۃ الحاجات پڑھیں. اور یہ صلاۃ الحاجات آپ تہجد میں پڑھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جو بھی صحیح ٹائم ہے پڑھنے کا، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، کسی وقت بھی، یا آپ کا ٹائم نہیں بھی، یہ مکروہ ٹائم نہ ہو، جب آپ کو وقت ملے، رات کے پچھلے پہر، کسی بھی وقت پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، سچے دل سے دعا مانگے. جب کسی چیز کی طلب ہے، خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ کھول دے گا. اور مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے، 2 ہی ہوتے ہیں نا، یا تو کام ہو جاتا ہے یا کام نہیں ہوتا. تو وہ تو ہر صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. کچھ چیزیں آپ کی تقدیر میں ہوتی ہیں. دولت اگر آپ کی تقدیر میں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ آپ کے لیے کھولے گا. آپ دعا کریں. بہترین رشتہ چاہتے ہیں آپ، اگر آپ کے نصیب میں اچھا شوہر یا اچھی بیوی ہے تو ضرور آپ کو ملے گا، دعا کریں آپ اس کے لیے. لیکن ایسے کمالات، یہ وظیفہ 300 دفعہ پڑھو، 600 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، 3000 تسبیح پڑھو، 2 لاکھ کی تسبیح پڑھو، بھئی سب صحیح ہے، لیکن آپ جو صحیح سے مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تو سچائی ہے، اٹل ہے قرآن. لیکن آپ اس قرآن کو صرف کیا اس لیے لیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، وہ پڑھا تو وہ ہو گیا. حتیٰ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دشمنوں کے ساتھ دشمنی نکالنے کے لیے بھی راستے نکالتے ہیں قرآن کے ذریعے. آپ نے ایک دفعہ اپنے استانی سے قرآن سیکھا، صحیح طریقے سے قرآن پڑھا، ترجمہ آپ کی زبان میں لکھا ہے، آپ اسے پڑھیے، سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. آپ بہت تکلیف میں، اذیت میں، کوشش کریں کہ تہجد میں دعا کریں، تہجد پڑھیں اور اس میں گڑ گڑا کے مانگیں اللہ سے. یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لفاظیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ بتاتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، لیکن بہت سے لوگ اچھے ہیں، بہت بہتر ہیں، ایسے ہیں جو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو طوفان آیا ہے انٹرنیٹ پہ یہ بتانے کا کہ اس کام سے یہ ہوتا ہے، اس کام سے وہ ہوتا ہے، اس پہ تعجب ہوتا ہے. اس پہ ایک عام اور چھوٹے ذہن کا آدمی جو ایک شوق و ولولے سے کچھ کرتا ہے، پھر وہ بات پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہونے لگتا ہے، اس کا یقین دم توڑنے لگتا ہے. تو خدا را ایسی چیزوں سے بچیں اور خوبصورتی پہ نہ جائیں، الفاظ کی خوبصورتی پہ نہ جائیں، انداز بیان پہ نہ جان دیں.
اور اب تو یہ حالت ہے کہ لوگ علماء کو بھی سننا پسند نہیں کرتے، لوگ دین کی باتیں بھی سننا نہیں پسند کرتے، بس انہیں تو ایک ایسا چاہیے شخص جو انہی جیسا ہو، انہی کی جیسے حلیے میں ہو، انہی جیسا دنیا دار ہو، اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے آ کے بڑے طریقے سے، ادھر سے کاپی ادھر سے کاپی، اس کا سنا اس کا سنا، اور پھر اپنا ایک ایجنڈا تیار کرتا ہے، بولتا ہے، اس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے پیچھے کیا کام چل رہا ہے۔ آپ جتنا سادگی سے بات کریں گے، سادہ الفاظوں میں سنائیں گے، لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لیکن کہنے والے نے اپنا کام کر دیا، اللہ کے لیے کیا۔ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا، وہ لوگوں کو ایسے جھانسے نہیں دیتا کہ جس میں آ کے لوگ جو ہیں بجائے دین کو فالو کرنے کے لیے کسی شخص کو فالو کرنے لگے۔ علماء بیچارے اب تھک ہار کے جو ہیں فنی بیان دینے لگے ہیں، کوئی مذاق کر رہا ہے، وہ بھی وظائف پہ آ گئے ہیں کہ ہر عالم دین کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی وظیفہ، اس لیے کہ لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے، عام لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، انہوں نے بھی وظائف پیش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پورا یوٹیوب آپ کا وظائف سے بھرا ہوگا۔ اس کو پڑھنے سے ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت سارے دنیا میں جو مسلمان اس قدر اذیت اٹھا رہے ہیں، کیا نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں؟ کیا فلسطین و شام کے لوگ عبادت گزار نہیں ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ ہم الم نشرح پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا، انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا؟ وہ پڑھ کے کیوں نہیں دولت حاصل کر لیتے؟ وہ پڑھ کے اپنا مقصد حاصل کر لیں، لوگوں کو مار دیں، جو ان کے دشمن ہیں ان کو ختم کر دیں۔ ساری بات یہ ہے کہ آپ پابندی سے نماز پڑھیں، اپنے فرائض ادا کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل سے اللہ سے مانگیں، خلوص کے ساتھ چند نفل نمازیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اپنے مقصد حاصل کریں، نہ کہ یہ آپ لوگوں کی بنائی خوبصورت باتوں میں، خوبصورت الفاظوں میں اپنا وقت گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔